اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس آئے. حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی کی جتنی بیویاں آئیں ان میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول کس سے کرتے تھے؟ حضرت عائشہ سے کرتے تھے. یہاں تک کہ انتقال کے وقت بھی مرض الموت میں بھی اللہ کے رسول نے باقاعدہ تمام بیویوں سے اجازت لی کہ میں اپنی بیماری کے یہ ایام حضرت عائشہ کے گھر میں گزارنا چاہتا ہوں. ساری بیویوں نے کھلے دل سے اجازت طلب کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبوب بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ کے زانوں میں ان کی گود میں سر رکھ کر کے اللہ کے رسول کا انتقال ہوا. تو حضرت عائشہ کے پاس اللہ کے رسول آئے. یہ صحیح بخاری کی 4785 اور صحیح مسلم کی 1475 نمبر کی متفق علیہ روایت ہے. حضرت عائشہ کے پاس آئے اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اے عائشہ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. فلا علیک اللہ تعجلی, تمہیں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حتی تستعمری ابویک, تم اس مسئلے میں اپنے ابو اپنی امی سے مشورہ کر لو, اس کے بعد کوئی ڈیسیژن لو, مجھے جلدی نہیں ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی جب یہ بات مجھ سے کہہ رہے تھے تو خود اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ میرے ماں باپ کبھی مجھے یہ مشورہ نہیں دیں گے تو نبی کو چھوڑ دے. میرے ماں باپ ایسا سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں نبی کا گھر چھوڑ کے چلی جاؤں. اس کے باوجود اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا کہ عائشہ تم ایک کام کرو, جلدی مت کرو, اپنے امی ابو سے مشورہ کرو. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 29 پڑھ کے سنائی. کہا کہ عائشہ یہ اللہ نے اختیار دیا ہے, تمہیں آپشن دیا ہے, دنیا لے لو, دنیا کی زیب و زینت لے لو, دنیا کی دولت لے لو, یا نبی کا گھر لے لو, نبی کی صحبت لے لو, نبی کی رفاقت لے لو, تمہیں کیا چاہیے عائشہ. اللہ کی قسم حضرت عائشہ نے ایک سیکنڈ نہیں لیا سوچنے کے لیے. کہا کہ اے اللہ کے رسول افی ھذا استامر ابویہ, اے اللہ کے نبی آپ مجھے جانتے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس مسئلے میں مجھے اپنے ماں باپ سے رائے لینے کی ضرورت ہے؟ میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں گی کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں کہ نہیں چاہتی ہوں؟ اے اللہ کے رسول ارید اللہ ورسولہ والدار الاخرہ, مجھے اللہ چاہیے, مجھے رسول چاہیے, مجھے آخرت کا گھر چاہیے, مجھے نہیں چاہیے دنیا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کے سامنے یہی آیت پڑھ کے سنائی اور ساری بیویوں نے وہی جواب دیا جو اماں عائشہ نے دیا تھا. اللہ کے رسول باغ باغ ہو گئے, خوش ہو گئے کہ میری بیویوں نے میری امیدوں کو قائم رکھا, میری بیویوں نے اتنے بڑے آفر کے باوجود رسول کے ساتھ کو نہیں چھوڑا, رسول کی صحبت کو نہیں چھوڑا, رسول کے رفاقت کو نہیں چھوڑا. اس کی قیمت چکائی اللہ کے رسول کی بیویوں نے. آئیے وہ حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی بیویوں نے کیسی زندگی گزاری. آج ہمارے یہاں ہماری مائیں بہنیں کاش سبق حاصل کریں اللہ کے نبی کی بیویوں سے. شوہر اچھا ہے, دیندار ہے, محنتی ہے, کمانے والا ہے, کبھی اگر کسی ایک شوق کو پورا نہ کرے, کبھی کوئی ایک ضرورت پوری نہ کرے, عورتوں کو دیر نہیں لگتی ہے شوہر سے جھگڑا کرنے میں, شوہر سے باتیں بڑھانے میں, یہاں تک کہ کتنے گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق تک کی نوبت آ جاتی. اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اپنے بھانجے حضرت عروہ سے کہ اے میرے بھانجے ان کننا لننظر الہلال, اے بھانجے عروہ ہم چاند دیکھتے تھے, ایک چاند دیکھتے تھے, پھر اگلے مہینے کا چاند دیکھتے تھے, پھر تیسرا چاند نظر آتا تھا, 2 مہینے گزر جاتے تھے. وما اوقدت فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نار, رسول کے گھر میں رسول کی 9 بیویاں تھی, 9 بیویوں کے گھر میں کسی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. حضرت عروہ نے کہا یا خالہ ما کانوا یعیشکم, خالہ جان اگر 2 مہینے تک آپ کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا تو گزارا کیسے ہوتا تھا, کیسے زندگی گزرتی تھی آپ لوگوں کی؟ اماں عائشہ نے فرمایا الاسودان التمر والماء, 2 چیزیں ہمارے گھر میں رہتی تھی, ہم کھجور کھا لیتے تھے, پانی پی لیتے تھے. یہ رسول کی بیویاں ہیں میرے بھائیوں, رسول کے گھر میں کھجور کھا کے پانی پی کے گزارا کر رہی ہیں, رسول کے مشن میں ساتھ دے رہی ہیں, رسول کی حدیثوں کو یاد کر رہی ہیں, قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں, راتوں کو تہجد پڑھ رہی ہیں. اگر اتنا بڑا کردار ہے تو اللہ نے تب ان کو یہ مقام دیا ہے کہ وہ امت کی مائیں ہیں. ان کو ایسے ہی یعنی مفت میں نہیں مل گیا کہ وہ امت کی مائیں امہات المومنین, یہ ان کی قربانیوں کی بدولت ہے. اور جب رسول کی بیویوں نے اتنی بڑی قربانی پیش کی کہ اللہ کے اختیار دینے کے باوجود انہوں نے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا, تو اب اللہ نے ان بیویوں کو بھی یہ مقام دیا کہ اپنے رسول کو حکم دیا کہ اے نبی
اب یہ 9 بیویاں آپ کے نکاح میں، اب 10ویں عورت سے آپ نکاح نہیں کر سکتے. یہ 9 بیویاں آپ کے نکاح میں، آپ کسی کو طلاق نہیں دے سکتے. ان 9 بیویوں نے ہمارے حکم پر اے نبی تکلیفوں کو، پریشانیوں کو، تنگ دستی کو برداشت کر کے آپ کے ساتھ رہنا گوارا کیا ہے. لہٰذا جنت میں بھی یہ آپ کی بیویاں رہیں گی. آپ ان کو طلاق نہیں دے سکتے، ان کو چھوڑ نہیں سکتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج. اے نبی آپ کے لیے اب اور عورتیں حلال نہیں ہیں. یہ 9 بیویاں آپ کے نکاح میں ہیں، اب کسی اور عورت سے آپ نکاح نہیں کر سکتے. ولا ان تبدل بهن من ازواج، اور نہ ہی اپنی بیویوں کے بدلے میں آپ کسی اور عورت سے نکاح کر سکتے ہیں. آپ ان کو طلاق نہیں دے سکتے، آپ خود سے ان کو اپنے نکاح سے نہیں نکال سکتے. ولو اعجبك حسنهن، ان سے زیادہ حسین و جمیل عورتیں بھی اگر آپ سے شادی کرنا چاہیں اور آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ میں ان کو طلاق دے دوں، اے نبی آپ کو اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دے رہا ہے. ان سے حسین اور جمیل عورتیں بھی اگر آپ کے سامنے آ جائیں، آپ ان کو چھوڑ نہیں سکتے، آپ ان کو طلاق نہیں دے سکتے. اللہ، انہوں نے نبی کو چنا، اللہ نے ان کو چن لیا نبی کے لیے. اور یہی نہیں، امہات المومنین کا یہ مقام بھی ہے میرے پیارے بھائیوں. نبی کی بیوی ہے نا، جو آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے پریوار کی، اس کے فیملی کی رسپانسبلٹی بھی بڑھ جاتی ہے. بھئی ایک آدمی عالم دین ہے، ایک آدمی سماج کا رہبر ہے، اس کی فیملی، اس کے گھر والوں، اس کے پریوار والوں کے اوپر بھی لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں. بھئی یہ مولانا کی بیوی ہے، یہ مولانا کا بھائی ہے، یہ مولانا کا لڑکا ہے، اس کے اوپر انگلی پہلے اٹھے گی. یہ نبی کی بیویاں ہیں. یہ اسوہ حسنہ پوری کائنات کے لیے جو انسان ماڈل اور نمونہ ہے، یہ اس کی بیویاں ہیں. اللہ نہ کرے اگر ان عورتوں سے کوئی غلط کام ہو گیا تو پھر یہ ہوگا کہ بھئی نبی کی فیملی میں یہ کام ہو رہا ہے، نبی کے پریوار میں یہ کام ہو رہا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اصول بنایا. اللہ نے اپنے نبی کی بیویوں کو خطاب کر کے قرآن میں کہا کہ تم نے اگر غلطی کی تو سزا بھی ڈبل ملے گی، اور تم کوئی نیکی کرو گی تو ثواب بھی ڈبل ملے گا. اللہ نے فرمایا یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا. اے نبی کی بیویوں، اگر تم میں سے کسی عورت نے کوئی بیہودہ کام کیا، کوئی فحش کام کیا، کوئی کھلا ہوا گندا کام کیا، کوئی بدکاری کا کام کیا، یضاعف لها العذاب، اس کو ڈبل سزا دی جائے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یضاعف لها العذاب، اس کو ڈبل سزا دی جائے گی. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، اللہ کے لیے بالکل آسان کام ہے. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. کی بیویوں، تم نیکی کے کام کرو گی، تم اللہ کی فرما برداری کرو گی، تم رسول کی فرما برداری کرو گی، تم نیک عمل کرو گی، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے تم کو ڈبل ثواب دینے کا اور جنت کو تیار کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے. اللہ جنت تم کو دے گا. نیکی کرو گی اللہ جنت کی گارنٹی لے رہا ہے، غلط کام کرو گی سزا ڈبل ملے گی. ان امہات المومنین کی ایک خاص بات اور ہے. اللہ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 میں، آیت نمبر 32 میں ایک اور خاص بات ان عورتوں کی بیان کی. اللہ نے کہا کہ اے نبی کی عورتوں، کبھی تم اپنے آپ کو عام عورتوں کی طرح مت سمجھنا. بہت ساری برائیاں ہیں عوام میں پائی جاتی ہیں، تمہارے یہاں نہیں ملنی چاہیے. تم عام عورت نہیں ہو، تم نبی کی بیوی ہو. یہ احساس ذمہ داری تمہارے کندھوں پر ہمیشہ ہونا چاہیے. یہ احساس ہمیشہ ہونا چاہیے ہمارا تعلق رسول کے اہل بیت سے، ہم رسول کے گھر سے. اللہ نے فرمایا سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 میں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن. اے نبی کی عورتوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو. تمہارے دلوں میں اگر اللہ کا تقوی ہے، تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، تو یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یریدو لیس قدر کن اندی مثل قدر غیر کن من النساء الصالحات. اللہ تعالیٰ کہنا چاہتا ہے اس آیت میں کہ اے نبی کی عورتوں، تمہارا
درجہ میرے نزدیک عام عورتوں کی طرح نہیں ہے. انتم اکرم علیہ, تمہارا درجہ اور اونچا ہے. وثوابکم اعظم عندی, اور تمہارا ثواب میرے نزدیک اور زیادہ ہے. یہ وہ عورتیں ہیں میرے بھائیوں جنہوں نے قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا ہے. حضرت عائشہ کے ساتھ اللہ کے نبی لحاف میں لیٹے ہوئے ہیں, چادر میں لیٹے ہوئے ہیں, قرآن اتر رہا ہے. یہ مقام دنیا کی کسی اور عورت کو نہیں مل سکتا. دنیا کی اور عورتوں کے گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور ان عورتوں کے گھر میں قرآن اتر رہا ہے, یہ مقام ان کو حاصل ہے. اسی لیے اللہ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 34 میں فرمایا وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. اے نبی کی عورتوں, تمہارے گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے, تمہارے گھروں میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور حدیثیں پڑھی جاتی ہیں. تم قرآن کو یاد کیا کرو, تم حدیثوں کو یاد کیا کرو. ان اللہ کان لطیفا خبیرا, اللہ تعالیٰ بڑا باریک بھی ہے, بڑی خبر رکھنے والا ہے. قرآن اور حدیث تمہارے گھروں میں اتر رہا ہے, قرآن اتر رہا ہے, حدیثیں تمہارے گھر میں بیان ہو رہی ہیں. تمہاری ذمہ داری زیادہ ہے, تم یاد کرو قرآن کو, تم یاد کرو حدیث کو. ایک انسان دنیا میں سب کا پیارا ہے, اس کے بچے اس سے بہت پیار کرتے ہیں, اس کی بیوی اس کو بہت چاہتی ہے, اس کے محلے والے, اس کے گاؤں والے اس کی بڑی قدر کرتے ہیں. مگر جس دن اس انسان کی موت آتی ہے, جس دن وہ مرتا ہے, اس سے اتنی محبت ہونے کے باوجود اس کی لاش کو کوئی گھر میں رکھتا ہے. آئیے پہلے دیکھتے ہیں رسول پاک کا گھر کیسا ہے. اللہ اکبر. بڑا معمولی سا گھر ہے, آج کی طرح بہت شاندار نہیں ہے, اس میں ڈیکوریشن نہیں ہے, اس میں سجاوٹ کے آئٹمز نہیں ہیں, دنیا کی ترقی کے سامان نہیں, چھوٹا سا گھر ہے. کھجور کی لکڑی کے تنوں کا پیلر بنایا گیا ہے. امت کا ایک بڑا طبقہ آج شکم پرور اور پیٹو قسم کے عاملوں کے چکر میں اور ملاؤں کے چکر میں آج اپنے دین اور ایمان کا سودا کر رہا ہے, اور تعویذ اور گنڈے کے استعمال کے ذریعے اپنی توحید اور اپنے ایمان کا جنازہ لے. ایک بہترین بیوی کی کوالٹی کیا ہے؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ایک بہترین بیوی کیسی ہوتی ہے, کیا جواب دیں گے آپ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا. سنن نسائی کی روایت, صحیح روایت, حدیث کا نمبر ہے 3231 3231. پوچھا گیا ہے اللہ کے نبی ای النساء خیر, سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185